الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ. سورہ فاتحہ کے متعلق آج کچھ باتیں عرض کرنی تھی، کیونکہ تفسیر تو اس کی اجمالی طور پر ہم لوگ کل اس کی تفسیر پوری ہو گئی. البتہ چند باتیں جو قابل غور ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. اب یہ الحمدللہ یہ کلمہ شکر بھی ہے، یعنی انسان اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے. اس کے لیے سب سے بہترین کلمہ جو ہے وہ الحمدللہ ہے، سب سے بہترین کلمہ. جتنی بھی انسان پر دنیا میں نعمتیں ہیں، ہر آدمی پر، اس میں غریب امیر، چھوٹے بڑے، اس کا کوئی فرق نہیں. جو انسان دنیا میں سانس لے رہا ہے، اس کو جتنی عام نعمتیں خدا نے دی ہیں اس کے جسم کے اعتبار سے، مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے جو جسم ہے اس میں 300 سے زیادہ جوڑ ہیں جس سے یہ ورک کرتا ہے. جو سارا کام ہم کرتے ہیں 300 سے زیادہ جوڑ. فرمایا کہ اس ایک ایک جوڑ پر ایک ایک صدقہ ضروری اور لازم ہے جب صبح اٹھے. اب اتنے جوڑ، اتنا صدقہ. پھر ہر جوڑ کا آپ کام دیکھیں کہ وہ نہ گھستا ہے زندگی میں، نہ اس کو آئل پانی کی ضرورت ہے، نہ اس کو گریس کی ضرورت ہے. پوری زندگی وہ کام کر رہا ہے. یہ جو آنکھ ہے، ہماری آنکھ جو کام کرتی ہے، اس کے لیے 2 روشنیوں کی ضرورت ہے. ایک آنکھ کے اندر کی روشنی، ایک باہر کی روشنی. اگر بالکل گھپ اندھیرا ہو جائے تو مجھے اور آپ کو کچھ نظر آئے گا؟ حالانکہ آنکھ ہماری دیکھتی ہے، لیکن اس کے لیے باہر کی روشنی ہونا ضروری. اب باہر کی روشنی کے لیے رب کائنات نے اتنا بڑا سورج بنایا کہ وہ آنکھ دیکھے جب باہر سے روشنی آئے. تو اس طرح اگر ہم نعمتیں گنتے چلے جائیں تو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. اور یہ تو ایک مرتبہ آنکھ کا دیکھنا، پھر دن میں کتنی مرتبہ دیکھتی ہے، پھر 60-70 سال اوسط زندگی اس میں کتنی بار دیکھتی ہے. ایک ایک نعمت دیکھیں، یہ ایسے ہے. اب ان سب نعمتوں کا شکر بھی واجب ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ تو اس نے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیا. ایسا پیارا کلمہ الحمدللہ کہہ دیا. اس لیے ہم لوگ اس کی عادت ڈالیں، زبان سے اس کی عادت ہو الحمدللہ. قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہمارے 2 برگزیدہ نبی پیغمبر، ایک داؤد ایک سلیمان علیہ السلام، ہم نے ان کو علم دیا. وَقَالَا الْحَمْدُلِلَّهِ، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، تعریف کی اپنے رب کی، شکر ادا کیا. تو ہم عادت ڈالیں اللہ کے شکر کی. اور یہ ہمارے اندر بہت کمی ہے، خدا کی شکر کرنے کی ہم میں عادت نہیں.
آپ دیکھیں ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں نا، اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ جی کیسے حالات ہیں، کیسی گزر رہی ہے، تو کہیں گے بس جی دال روٹی کھا رہے ہیں، حالانکہ دال روٹی کھا رہے ہیں۔ کتنی خدا کی نعمت ہے۔ زبان جو ہے انسان کھا کے تھک جاتا ہے، لیکن اس کی زبان شکر نہیں کرتی، اور حالانکہ اگر ہم شکر کریں نا تو جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ نعمتیں ختم ہو یا بڑھیں؟ بڑھیں، ہر وقت یہ چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ پکا عہد لے رکھا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے اللہ ضرور بضرور بڑھا دے گا۔ اس لیے شکر کی عادت، کھانے پر بھی شکر، پینے پر بھی شکر، گھر پر بھی شکر۔ اس شکر پر ایک واقعہ مجھے ابھی یاد آ گیا کہ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ان کے ایک مرید گئے، پرانے زمانے کی بات ہے جس وقت ہوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا حضرت میری زمینیں ہیں لیکن اس میں اتنی پیداوار ہوتی ہے، اتنی پیداوار ہوتی ہے کہ بس حضرت میں کیا بتاؤں، کدھر کروں میں اتنی پیداوار، کہاں جاؤں، اتنی پیداوار ہے، تو دعا کریں کچھ یہ کم ہو جائے، بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تم کس طرح جاتے ہو اپنی زمینوں پر؟ تو کہا گھوڑے پر جاتا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا صبح فجر پڑھ کے جاتا ہوں، پھر شام کو واپس آتا ہوں۔ کہا اچھا تم ایسے کرو کھانا گھر سے لے جاتے ہو؟ اس زمانے میں ہوٹل تو تھے نہیں۔ کہا بالکل لے جاتا ہوں۔ کہا اب تم نے یہ کرنا ہے کہیں بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، گھوڑے کی پیٹھ پر ہی کھانا کھانا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب اس نے جناب گھوڑے کی پیٹھ پر کھانا کھایا۔ جب اگلی فصل اتری تو وہ اتنی ہوئی کہ پہلی جو فصل تھی اس سے بھی بہت زیادہ۔ وہ تو پہلے ہی اس میں یہ تھے کہ جی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، کچھ کم ہو جائے۔ وہ آئے اپنے پیر صاحب کے پاس اور ان سے کہا کہ جی یہ تو معاملہ اور الٹا ہو گیا، میں چاہ رہا تھا کم ہو، یہ تو اور اتنی زیادہ ہوئی ہے، کبھی اتنی نہیں ہوئی۔ تو فرمایا بھائی میں نے جو تمہیں کہا تھا تم نے اس پر عمل کیا؟ کہا جی بالکل، یہ سارا وقت میں نے گھوڑے کی پیٹھ پہ ہی کھانا کھایا۔ تو فرمایا بھائی دیکھو کبھی اس میں سے لقمہ گرا بھی ہوگا، آخر گھوڑے کی پیٹھ ہے، چلتے چلتے کھا رہے ہو۔ کہا جی بالکل گرا، کئی بار گرا۔ کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے گھوڑا روکا، نیچے اترا، وہ ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا، اللہ سے معافی مانگی اور وہ کھا لیا۔ تو فرمایا میاں تمہارا رزق کبھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ جو تم اس رزق کی قدر کرتے ہو نا یہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں چیز سکھلائی کہ جب گھر میں بیٹھو دسترخوان بچھا کر کھانا کھاؤ، اور دسترخوان جب تک اٹھ نہ جائے، تمہیں سخت ضرورت نہ ہو تو پہلے نہ اٹھو۔ یعنی یہ نہ ہو جائے کہ خدا کی نعمتیں پڑی ہو اور تم اس کو پیٹھ دے کر چلے جاؤ۔ اس لیے بیٹھے رہو، پہلے وہ اٹھے، تم محتاج ہو اس کھانے کے نعمتوں کے، پہلے وہ اٹھیں پھر تم اٹھو۔ اور فرمایا دسترخوان اٹھانے کی بھی دعا، اس دعا میں یہ فرمایا کہ ہم نہ تو اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اب ہم اس سے مستغنی اور بے نیاز ہو گئے، بلکہ فی الحال اے اللہ ہماری ضرورت پوری ہو گئی، ہم پھر بھی اس کے محتاج ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی ایک بات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا لحاظ فرمایا۔ تو الحمدللہ شکر کی عادت ڈالیں، ہر چیز پر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور دیکھیں کم سے کم اس پر کیا نفع ہوگا کہ قرآن مجید کی الحمد یہ 5 حروف ہیں، اور للہ میں دیکھیں کتنے حروف ہیں، 3 لام ہیں، کیونکہ لام پہ تشدید ہے تو 2 ہو گئے، تیسرا یہ ہو گیا 8، اور 9واں حرف ہا ہے، 9 حروف ہو گئے۔ اب ہم نے ایک مرتبہ کا الحمدللہ تو 90 نیکیاں مل گئیں، کیونکہ قرآن مجید کے ایک حرف پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 10۔ اور قیامت میں فرمایا کہ ایک آدمی کی ایک ہی نیکی کم ہوگی، اس کو کہا جائے گا جاؤ میاں نیکیاں لے آؤ، وہ کہے گا جی میرا تو بڑا تعلق ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایک نیکی،
یہ فلاں بھائی بیٹھے ہیں، یہ فلاں بھائی بیٹھے ہیں، یہ ماما جان بیٹھے ہیں، یہ ابو جان بیٹھے ہیں، یہ بھائی جان بیٹھے ہیں، یہ سارے ساتھی بیٹھے ہیں، ابھی گیا ابھی لایا، جناب وہ پھرے گا اور کہے گا بھائی جان ایک نیکی دے دیں. وہ کہے گا یار مجھے اپنی پڑی ہے، تو نیکی لینے ہے، پتہ نہیں میرا کیا معاملہ ہوگا، جا کسی اور کو دیکھ. اب وہ اگلے کے پاس، والدین کے پاس، اولاد کے پاس، سب کو وہ جو منت سماجت کرتا کرتا آئے گا، لیکن وہ ہر جگہ سے اس کو یہ جواب ملے گا کہ بھئی ہم نیکی نہیں دے سکتے. کتنی نیکیاں؟ ایک نیکیاں. اور الحمدللہ کا ہم جو الف اور حمزہ پڑھیں گے اس پر 10 نیکی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، اس پر 10 نیکی. یہاں نیکی کرنا کتنا آسان، اور وہاں ایک نیکی کے لیے مشہور روایت ہے پھرنا پڑے گا. پھر یہ الگ بات ہے، فرمایا وہ پریشان جا رہا ہوگا کہ ایک آدمی ملے گا، وہ کہے گا کیا معاملہ ہے؟ کہے گا جی ایک نیکی چاہیے تھی، سارے محشر میں اتنے جاننے والے تھے کسی نے نہیں دی. کہا ہوا کیا ہے؟ گا ایک ہی کم ہوئی ہے جنت میں جانے سے. تو کہے گا چلو میرے پاس ایک نیکی ہے، یہ لے جاؤ. جب تیری اتنا ڈھیر نیکیوں کا کام نہیں آ رہا تو میری ایک نیکی کیا کام آئے گی؟ جاؤ یہ لے جاؤ، تمہارا تو بیڑا پار ہو، میرے پاس تو ہے ہی ایک، اس سے کیا ہو. چنانچہ وہ لے جائے گا اور رب کریم سبحان اللہ اس سے نیکی لیں گے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. پھر جاننے کے باوجود پوچھیں گے تجھے نیکی کس نے دی؟ حالانکہ سب پتہ ہے کس نے دی. وہ کہے گا جی فلاں آدمی تھا اس نے دے دی. کہ جی میری ہے ہی ایک، جب تیری اتنی کام نہیں آئی تو میری ایک کیا کام آئے گی؟ بس اگر ایک سے میں بچا تو خدا کے فضل سے ہی بچوں گا. تو فرمایا جائے گا اچھا مجھ سے زیادہ بھی سخی ہے، یہ سخاوت کر رہا ہے، مجھ سے زیادہ تو کوئی سخی نہیں، اس کو بھی لے جاؤ جنت میں، اس ایک والے کو بھی لے جاؤ. تو یہ دیکھیں وہاں پتہ چلے گا. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ ہر جو پیسہ جو ہم خرچ کرتے ہیں نا، ہر جگہ اس کی مارکیٹ نہیں ہوتی، مخصوص جگہ مارکیٹ ہوتی. پاکستان میں روپیہ چلے گا، سعودی عرب میں ریال چلے گا، امریکہ میں ڈالر چلے گا، اور دوسرے ممالک میں اور پیسہ چلے گا. تو جو سکہ جہاں کا ہے وہ وہاں چلے گا. نیکی سکہ ہے آخرت کا، یہ وہاں چلے گا. اس لیے اس کی قدر بھی وہاں ہوگی کہ میرے پاس نیکی کتنی ہے. تو الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں. یہ کلمہ شکر ہے. جب ہم یہ کہیں گے نا الحمدللہ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی 90 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور ہمارے حضرت بیر شریف والے رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ کتاب ہے جو ازلی اور ابدی ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، شروع سے ہے. فرمایا سے جب الحمدللہ کہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ابتدا سے لے کے اب تک ساری نیکیاں عطا فرماتے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی 10 مرتبہ صرف قل اللہ شریف پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دے گا. 10 مرتبہ پہ ایک محل. تو حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو پتہ نہیں کتنے محل بنا دیں گے، پھر تو ہمارے محلات ہی محلات ہوں گے. تو آپ نے کیا فرمایا یا عمر اللہ اکبر و اطیب، اللہ تعالیٰ تمہاری سوچ سے بڑے ہیں اور پاک ہیں. جو تم سوچ رہے ہو نا پتہ نہیں کتنے محل ہیں تو وہ جگہ ہی ختم ہو جائے گی. فرمایا خدا کی جگہ ختم ہونے والی نہیں، اس کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں. تو اس لیے شکر کی عادت ڈالیں. اور کلمہ کون سا؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آج سے تھوڑا یہ سلسلہ 1-1.5 منٹ کا شروع کرتے ہیں کہ ہم 1-2 مسئلہ بیان کیا کریں گے تاکہ ہم اس کو محفوظ رکھیں، ہماری زندگی میں کام ہے. فرض ہے ہر مسلمان پر دین کا اتنا علم جاننا جو اس کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آئے. تو سب سے پہلے کرتے ہیں وضو کی بات. وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4. کتنے فرائض ہیں بھائی؟ 4. پہلا فرض پورے چہرے کو دھونا. دوسرا فرض دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا سمیت. تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ میں فرائض بتا رہا ہوں. اور چوتھا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنے بھی دھلنی چاہیے. ان چاروں میں سے اگر کوئی ایک چیز رہ گئی وضو نہیں ہوگا، بلکہ اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک جگہ بال کے برابر بھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. یہ 4 فرائض ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ.